آئمہ اکرام جو ہیں 12 امام جو ہیں ان کے بارے میں مطلب کچھ لوگ تو مانتے ہیں مطلب انہیں اپنے صحیح طریقے سے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ایسے ہی ہے نہیں مانتے. تو ان بارے میں کیا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ ان کے بارے میں کہ کیا علم لدنی بھی ان کو بھی ہوتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے دوسرا لفظ بولا لدنی کوئی ہے لدنی جو ہوتا ہے نا علم لدنی، علمنا من لدنا علما، اللہ اپنی طرف سے علم دیتا ہے ان کو. یہ اللہ کے پیغمبروں کو نصیب ہوتا ہے، کچھ نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، ان کے دلوں میں بات ڈال دیتا ہے، کوئی الہام ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایسے لوگ تھے ملہم فہم حدث کہ نبی نہیں تھے، کلام ان سے ہوتا تھا. میری امت میں اگر ان میں سے کچھ لوگ ہوئے تو حضرت عمر بھی ان میں سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بات ٹھیک ہے، اللہ جب اپنی طرف سے علم دیتا ہے نا، جو کتابیں پڑھ کر یا لوگ استادوں سے نہیں سیکھتے، وہ علم لدن پاس کو کہتے ہیں، جو اللہ اپنے پاس سے دیتا ہے، علم لدنی، علمنا من لدنا علم. آئمہ کرام کا یہ علم لدنی تھا؟ نہیں، یہ ائمہ کرام تو سارے ایک دوسرے کے شاگرد تھے، باقی لوگوں سے بھی انہوں نے علم پڑھا ہے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت بات بڑھا لی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام خود جا کر زید بن اسلم کے درس میں بیٹھتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہاں کہ آپ اور عہد رسول ہو کر ایک غلام آزاد کے پاس. انہوں نے کہا جہاں سے بندے کو علم ملے جانا چاہیے. تو یہ باتیں بہت سی فرضی بنائی ہیں بڑی. اور یہ جو آپ نے کہا نا کچھ لوگ نہیں مانتے سب ہیں. ان ائمہ اثنا عشر کا احترام اہل سنت، اہل حدیث، شیعہ سب کرتے ہیں. اہل حدیث لوگوں نے بھی ان کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں، اہل سنت نے لکھی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ان کو دین کے بڑے بڑے پیشوا مانتے ہیں. شیعہ لوگ کہتے ہیں جیسے نبی ہوتا ہے یہ اللہ نے مقرر کیا ہے، ان کا استاد کوئی نہیں، ان کو بھی وحی باطنی ملتی ہے، ان کو پہچاننا بھی نبی کی طرح فرض ہے، جو نہ پہچانے وہ کافر مرتا ہے. انہوں نے بات ذرا دور تک لے گئے اس کو، ورنہ ان کا احترام کوئی گروہ آپ کو نہیں ملے گا جو نہیں کرتا. نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے ان 12 کے حالات پر علیحدہ کتاب لکھی، بڑے ادب کے ساتھ ان کے مناقب اور فضائل بیان کی. تو سارے مانتے ہیں کہ یہ لوگ نیک تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے. مولانا صاحب یہ جو پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقہ دی ہے تو ان کا بھی اپنے دین کے بارے میں بہت زیادہ علم ہے، تو اس کو پھر پریفر نہیں کرنا چاہیے دوسرے ائمہ کرام جو حنفی یا مالکی یا دوسرے شافعی؟ نہیں، اگر تو صرف اس وجہ سے پریفر کریں کہ امام جعفر صادق جو ہیں وہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا میرے بھائی کہ ان سے بھی بڑے یا ان کے برابر کے دوسرے امام بھی اہل بیت میں سے ہیں جن کو گروہ مان رہے ہیں. مثلا یمن سارا برابر زیدیوں سے. زید جو حضرت علی زین العابدین کے بیٹے تھے، زید شہید، وہ بہت بڑے عالم تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد بنے ہیں. امام جعفر صادق اور مالک ان کے بھی امام باقر کے بنے. تو علم سب سے لیا لو. عبداللہ بن حسن بہت بڑے عالم تھے، حضرت حسن کی اولاد میں سے. تو یہ امام کوئی یہ اللہ کی طرف سے ہو تو نہیں جاتا ہے کہ یہی ہے صرف. اہل بیت میں بے شمار امام ہوئے. یمن کے علماء جو انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، امام الحادی، امام القاسم، ضخیم کتابیں قرآن و حدیث سے نکالی ہوئی. تو کسی ایک پر ہم نہیں جم سکتے. ان کا بھی وہ لوگ جو ان کا نہیں علم دیتے وہ بھی ظالم، جیسے اور اماموں کا پڑھتے ہیں. امام جعفر صادق کا بھی پڑھیں، زید کا پڑھیں، دوسروں کا پڑھیں. جس کی بات وزنی نظر آئے وہ لینی چاہیے، کوئی شک نہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ ہاں جزاکم اللہ خیر بھائی کال کرنے کا. مولانا آپ نماز کے حوالے اب میں حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ امامت کے سخت مخالف ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے امام نہیں مقرر. عالم ہے، نیک ہے، مگر مسائل میں انہوں نے علانیہ اپنے فتاوے میں ائمہ اہل بیت کے فتووں پر فتویٰ دیا اور کہا کہ علماء اہل بیت کا فتویٰ. جی فرمائیے بھائی. کوئی اس میں حرام نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ جو ہیں رحمۃ اللہ، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پڑھنے لکھنے جاتے تھے، علم حاصل کرنے. ہیلو جی جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا حضرت امام جعفر صادق بھی کسی کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تھے؟ اصل میں لوگوں نے اپنی طرف سے میرے عزیز یہ فرض کر لیا کہ ائمہ اہل بیت کسی سے علم حاصل نہیں کرتے تھے. ان کے حالات پر جو کتابیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی دوسروں کے پاس جاتے تھے اور کبھی نفرت نہیں کرتے تھے.
شوق سے کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا امام علی زین العابدین پر کہ آپ قریشیوں کو چھوڑ کر اس کے پاس جاتے ہیں غلام کے پاس. انہوں نے کہا یار اللہ کا دین جو ہے جس سے بھی ملے لینا چاہیے. اسلام نے ہمیں یہ غلام اور آزاد کی تقریب نہیں سکھائی. یہ سارے حوالے آپ کو دیں گے. امام جعفر صادق کے اساتذہ میں بھی دوسرے لوگ ہیں. امام باقر کے بھی کتابیں بڑی ہیں. امام جعفر صادق کی آپ پڑھ لیں جو استاد ابو زرع نے لکھی ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا. کسی نے ایسا نہیں کیا کہ علم نہیں لینا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عرب میں پڑھنے نہیں جاتے تھے. وہ عالم تھے, فقیہ تھے, عراق کے اس وقت بہت بڑے عالم تھے. اس وقت جو حکومت تھی حجاج کے ساتھیوں کی, انہوں نے تنگ کیا. ابن حبیرہ نے گرفتار کر کے سزا دینا چاہیے, بیچارے بھاگ آئے. مدینہ شریف 2 سال رہے. تو زمانہ میں جو مجلس ملتی تھی وہاں یہ علم میں شریک ہوتے تھے. یقیناً امام صاحب اس کے احسان مند تھے کہ میں اگر وہ 2 سال میری زندگی کے نہ ہوتے تباہ ہو جاتا. بڑے بڑے عالموں سے مدینہ نے سیکھا, امام جعفر الصادق علیہ السلام اور دوسروں سے بھی. آپ کے دل میں جو باتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. سارے عالم ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, محبت کرتے تھے, جہاں سے علم ملتا تھا لے لیتے تھے. اچھا مولانا صاحب مجھے نا آپ ایک دو ان کے اساتذہ جو ہیں وہ میں بتاؤں گا نا. امام جعفر صاحب آپ یہاں نہیں نا, ورنہ میں نکال کر دیتا کہ کون کون اساتذہ. چلیں ٹھیک ہے, میں نیکسٹ ٹائم پھر کال کر لوں. میں نے خود شیعہ حدیثوں میں پڑھا کہ نا امام نے دوسرے صحابہ سر اماموں سے ویسے کی نشان کیے ہوئے دے دیں گے. آپ نا بالکل ذہن سے نکال دیں. کہہ رہے بیت کو الگ مخلوق تھے اور باقی نہیں. سارے ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے, محبت کرتے تھے, علم لیتے تھے ایک دوسرے. مولانا اہل تشیع کا بھی یہی نظریہ ہے کہ وہ کسی سے تلمذ نہیں کرتے تھے اور تعلم کے لیے نہیں جاتے. انہوں نے یہی فرض کر رکھا ہے کہ نبی کی طرح اللہ ہی انہیں سکھاتا, وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے. ایسی بات نہیں ہے. حقیقت کے ساتھ غلوی عقیدت میں نا بہت آگے نکل جاتے ہیں. ایسی بات نہیں تھی. اور یہ ایک سوال آیا ہے میرا خوشیہ بھائی پتہ نہیں کرتا, یہ سنیے. کہتے جی میرا کاشف بھائی سے یہ سوال ہے کہ اولاد فاطمہ میں سے یعنی امام باقر, امام زید, جعفر الصادق اور باقی ائمہ نے کیا کسی ایسے شخص سے جو اہل بیت سے نہ ہو علم حاصل کیا؟ ہاں جی کیا. یہ کہتے نہیں جی کسی سے نہیں کیا. میں بتاتا ہوں کیا. ہمارے پاس مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت امام باقر جو ہے یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت وہ نبینا ہو چکے تھے اس وقت. تو انہوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا محمد باقر. محمد باقر حضرت امام زین العابدین کا بیٹا, امام حسین کا پوتا. تو وہ نبینا ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا اللہ 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 میرے نبی کا بچہ آیا. تو انہوں نے یہ سینہ کی گھنڈی کھول کے نا, ان کی وہ گھنڈیاں نہیں بٹن کی جگہ لگی ہوئی تھی, وہ کھول لی. کھول کے اس کے اندر پھر اپنا دایاں ہاتھ رکھا, سینے مبارک پہ پھیرا. کہتا ہائے 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 کتنا ٹھنڈا تے روشن سینہ میرے پیارے نبی کی اولاد کا. پھر چوما ایسے کر کے. اتنا پیار کرتے صحابہ کرام, پڑپوتے کا پیار. امام حسین کے بیٹے کا پوتا, بیٹا ٹھیک ہے, امام حسین کا پوتا. اتنا پیار کیا. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ. اور پھر انہوں نے کہا میرے نانا جان کیا آپ نے حج کیا تھا ان کے ساتھ؟ کہتے میں نے کیا بیٹا. کہتے میرے نانے کا حج سنائیں, میرے نانا جی نے کیسے حج کیا. پھر بڑی لمبی 5 صفوں کی وہ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جس کے اندر سے, اس حدیث کے اندر سے امام شافعی نے 300 مسئلہ نکالا ہے. 300 مسئلہ نکالا کہ ایسا بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے, یہ بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے, یہ بھی اس میں سے ثابت ہوتا ہے. شیعہ کو تو میں نے اس لیے سنائی نا کہ وہ کہتا ہے, ان کے ہاں کہتے ہیں ہمارے اہل بیت نے کسی سے غیر اہل بیت سے علم ہی نہیں لیا. غلط بات. سنی کو اس لیے میں نے سنائی کہ تیری جو ہے نا عقل کے اندر یہ پتا ہو کہ صحابہ کرام نے رسول پاک کے بیٹوں کو, پوتوں کو, نواسوں کی بجائے نواسوں کے پوتوں کی اتنی عزت کی ہے. کتاب الحج صحیح مسلم, اس میں سے نکال کر دیکھے. سب سے پہلے یہ حدیث اس نے کہا میرے حبیب, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر آیا ہے. سینے پہ ہاتھ پھیر کے اس کے جسم پہ پھیرا, سینے پہ ہاتھ رکھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں اندھا ہو گیا ہوں, چل ہاتھ پھیر کے پتہ کر لیں کتنی ٹھنڈک ہے تیرے سینے میں. امام محمد باقر کے سینے پہ, ان کو کہا جاتا ہے باقر العلوم. نانے کے نام پر, نبی پاک کے نام پر نام ہے نا, اصل نام ہے محمد. باقر ان کا باقر العلوم کہتے ہیں جو علم کو جاری کرنے والا ہو. ٹھیک ہے نا.
بانٹنے والا علم کو ہو تو باقر ان کا لقب پڑ گیا کہ علموں کا بانٹنے والا. بیٹھ کر درس دیتے تو علماء کو لوگ سنتے تھے. اور کیا ان 12 ائمہ علیہ السلام میں سے کوئی نابالغی میں ہی مجتہد بنا ہے؟ نابالغی میں تو کوئی مجتہد نہیں بنا. باقی یہ ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کر یہ 12 امام جو تھے نا، 11 آئے ہیں 11، 12 کا قیاس سے ذکر، 12 تو ابھی آنا ہے. تو ایک سے ایک بڑھ کر یہ امام جو 11 ہوئے ہیں نا عالم تھے. اور ایک امام تو 25 سال کی عمر میں امام علی نقی جو ہے نا، وہ تو 25 سال کی عمر میں شہید کر دیے انہوں نے، ان کو زہر دے کے نا. اور ان کا تو آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قید خانے میں جس میں بند کر دیا تھا نا چھوٹی عمر میں ان کو، تو اس میں امام صاحب کو جب پکڑ کے لے آئے ہیں تو وہاں آپ 2-4 سال 5 سال رہیں تو آپ نے اپنی جو وہاں قبر کھود لی اس قید خانے کے اندر، بس اسی کے اندر لیٹ کر سارا دن نماز پڑھتے، قرآن مجید پڑھتے رہتے، اپنی قبر کو روشن کرتے رہتے. بڑے اماموں کے ساتھ حضرت فاطمہ علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بڑا اس امت نے ظلم کیا ہے، بس جب بھی تو چھتر کھا رہی ہے. اب یہ یزید کا ساتھ اس وقت امت نہ دیتی، امام حسین کا دے دیتی، تو آج یہ آپ کے اوپر جو فرعون ہے نا یہ مسلط نہ ہوتے. اس وقت ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا. انہوں نے بھی دیکھا بھی یہ سارے بک بکا گئے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی ہم تمہارے پیچھے، تم آج کچھ اور ہوتے ہو کل کچھ اور ہوتے ہو، ہم نے اس دنیا کے اوپر ضرور ذلت اختیار کر، اپنا وہ جا کے اللہ اللہ کرتے رہے. انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں دین کے لیے وقف کر دیں. اللہ ان تمام ائمہ پر اپنے سلامتی بھیجے، اور میں تم کو علیہم السلام کہتا ہوں کہ ان پر سلامتیاں ہوں، اللہ پاک ان پر رحمتیں فرمائے، وہ اپنے دین کو، اپنے نانے کے دین کو اس طرح پہنچاتے رہے. باقی ہمارے اہل سنت میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث شروع سے ان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تشریف البشر فی ذکر الائمۃ الاثنا والعشر، امام نواب صدیق حسن جو ہے نا انہوں نے یہ لکھی تھی، جنہوں نے اہل حدیثیت پھیلائی ہے نا نواب نے، اس کے پیسے پر ساری دولت خرچ ہو کے جائے پورے برصغیر میں اور ہندوستان سے باہر بھی اہل حدیثیت انہوں نے پھیلائی. انہوں نے ان کے حالات زندگی میں 12 اماموں کے حالات جو انہوں نے بھی لکھے ہیں. اب چھاپتے نہیں ہیں، ایک 4 خلیفوں والا حصہ لکھا ہے، ایک 12 والا لکھا ہے. تو 4 خلیفوں والا چھاپتے ہیں، وہ جو 11 بی بی فاطمہ کی اولاد کے وہ، پر میرے پاس ہے 125 سال پرانا نسخہ ہے میرے پاس.